الیکشن لڑا وہ 2025 جو تھا وہ پورا جھوٹ تھا. یہ جو گورنمنٹ کے وعدے تھے 200 یونٹ بجلی کہیں نہیں کہ مفت دیں گے, مفت کے بجائے جو بل پہلے آتا تھا نان میٹرڈ ایریا آج اس کا 50% اس میں اضافہ کر دیا. 12 سلنڈر کہیں نہیں, پھر بولا 5,000 دیں گے بے روزگاروں کو کہیں نہیں, 1 لاکھ نئی نوکریاں دیں گے کہیں نہیں. 1 لاکھ نوکریوں میں بھی بول رہے ہوں کہ اب نیا بزنس آ گیا ہے آؤٹ سورس کا, کہ گورنمنٹ جابس کو پرائیویٹ کمپنی کو دیا جاتا ہے کہ آپ بندوں کو لائیے. وہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے, بزنس ہے کہ یہ گورنمنٹ جابس کو ہی کنورٹ کر رہے ہیں لوگ پرائیویٹ سیکٹر. تو جتنے بھی وعدے تھے وہ سب کے سب دھرے رہ گئے, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا, سب کا سب جھوٹ ہے. یہ ٹوٹل فیل سرکار ہے, نہ سرکار دکھ رہی, صرف ٹرانسفر پر ہے ساری سرکار. ٹیلی ویژنس ہیں, جھوٹ, سب جھوٹ. اور حقیقت یہ کہ انہوں نے جھوٹ پر ووٹ لیے, انہیں لوگوں کو دھوکہ دیا. یہ آج آ کر بولے کہ ہاؤ ڈو دے کمپنسیٹ دا پیپل, سب جھوٹ پر. یہ جتنے بھی لوگ آج کی ڈیٹ پہ وہاں ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے بعد وہاں پہنچے. ایک پرومس آپ بتائے جو انہوں نے پورا کیا ہو. ایک یہاں ایک چھوٹا مسئلہ میں بولوں, ہمارا میڈیکل کالج ہے, اب شاید فروری یا مارچ میں نیا اسمبلی سیشن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا مارچ کے اسمبلی سیشن میں ہم نے وہاں زمین کا بولا کہ بھئی زمین اس کا کروا دیں. آج 1 سال ہو گیا, 1 سال میں یہ ناکارہ سرکار زمین نہیں دے پائی. اور غلطی کیا ہے اس میڈیکل کالج کی, کہ ان کے ہاتھ نہیں آیا, ہمارے ہاتھ آیا, ہمارے ٹائم آیا ہوگا. اور یہ نہ سوچنا کہ ان کو کوئی مرضی ہے کپوارہ, نہیں, یہ چاہتے ہیں یہاں اس ڈسٹرکٹ میں کس لیے چاہیے میڈیکل کالج. ورنہ آپ مجھے بتا دیں 1 سال سے یہ زمین نہیں دے پائے. اور یہی حال ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال, صرف ٹرانسفرز بس. ڈیوٹیاں ہیں, یہاں اسٹیٹ ہونی چاہیے, 370 ہونا چاہیے, لیکن جو طاقت ان کے پاس ہے, جو طاقت ان کے پاس ہے وہ تو استعمال کریں. کیا ان کو نہیں, یہ بچے ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسپیرینس والا ہے وہ فاروق صاحب ہے. فاروق صاحب کو نہیں معلوم تھا یہاں یوٹی ہے جب یہ مینیفیسٹو بنا تھا. عمر صاحب کو نہیں معلوم تھا تب, ریارگنائزیشن ایکٹ انہیں نہیں پڑھا تھا. کچھو کرا بھائی یوٹی تھا. اب پھر کیوں انہوں نے جھوٹ بولا؟ دے لائٹ یوتا منکمو اپوز ونک تم ہوم منسٹری ہند بات دیکھ کر لوکن تھی کیا کرو. لوگوں نے بھی مطلب جو ہے مان لیا. بدنام زمانہ پارٹیا قتل گارتا کورمتا اپوز ان میں دو ہے. ریزرویشن کی پالیسی ہے, میں اس پر ڈیٹیل میں 1 یا 2 دن میں ویڈیو دے رہا ہوں. میں تاکید کروں گا ہاتھ جوڑ کر سب پولیٹیشن سے کہ جمپ نہ مارے, اس کو پہلے پڑھیں. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے 40% جو اوپن میرٹ, دیٹ از 1 پارٹ آف دا پرابلم, کہ 40% اوپن میرٹ ہے جبکہ پورے ہندوستان میں یہ 50% ہے. لیکن جموں کشمیر میں جو بڑا پرابلم ہے کہ جو 60% ریزروڈ ہے, سنیے میری بات, 60% ریزروڈ میں 74% جموں سے ہے. کہ اگر 60 بچے ریزروڈ کیٹیگری میں سلیکٹ ہوتے ہیں, 46 to 47 جموں سے آئیں گے, 13 یا 14 کشمیر سے آئیں گے. جو انہوں نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں, جو یہ نکلتے ہیں روز کہ بھئی ہم جی ایجوٹیشن کریں گے, جو ریکمنڈیشنز انہوں نے بھیجی ہیں ایل جی صاحب کے پاس وہ کسی کام کی نہیں ہے, وہ ریجیکٹ ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ نہیں بڑھے گا. اس وقت آپ کی پاپولیشن 60% سے زیادہ ہے کشمیریوں کی, اور جو آپ کی اس وقت نیٹ ہے 28 سے 32% جو ہے آپ کے بچے سلیکٹ ہو رہے ہیں. سو یہاں کوئی پولیٹیشین اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. ہر کوئی دکان لگانے پر آمادہ ہے, جلدی میں دکان لگاؤں اور بیچ دوں. پلیز انڈرسٹینڈ, جب تک آپ ڈسٹرکٹ, ڈویژنل اور اسٹیٹ کارڈر واپس نہیں لائیں گے جو پہلے تھا, یہ معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. کچھ رینٹل کا معاملہ ہے, جب میں بھی تھا دلی میں تو مجھے بھی پرابلم ہوگی, بہت پہلے کی بات ہے. لیکن یہ جو مارداڑ ہے, یہ جو مارداڑ ہے, آئی ووڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ عمر عبداللہ صاحب فون اٹھاتے. آفٹر آل یار ہم کو تو جانتا نہیں ہے کوئی وہاں, انہی 2 خاندانوں کو جانتے ہیں, ہمیں تو جانتا ہی نہیں کوئی. جو باقی ہندوستان ہے انہوں نے بھی بولا کہ
یو آر اے گڈ کنٹری ایز لانگ ایز یو آر فرام فیملی 1 اور فیملی 2. یہ اٹھتے فون کرتے, آج اب 10 دن ہو گئے وہ غائب ہیں. اب کیا کرے, بدقسمتی ہے, وہ غائب ہے, لیکن کیا کرے. اور اللہ انشاءاللہ پوچھے گا ان سب سے جنہوں نے ایسی ناکارہ اور ظالم سرکار کو لایا, جن کو اتنا بھی ان کا دل نہیں موو ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر فون کر لے کسی چیف منسٹر کو کہ جناب ہمارے وہاں جو ہے آپ کیا یہ کر رہے ہیں.